تو انہوں نے فرمایا حتی انویہ ٹھہر جائیں، میں ذرا اپنی نیت کر لوں، نیت خالص کر لوں۔ تھوڑی دیر انہوں نے سوچا، پھر فرمانے لگے آؤ چلتے ہیں۔ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما آلجت شیئا اشد علی من النیہ، جتنا نیت کا علاج کرنا مشکل ہے اتنا کسی چیز کا علاج مشکل نہیں۔ اپنی نیت کو خالص کریں، پھل ہمیشہ نیت کو لگتا ہے۔ اللہ کے دین کی بات اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، اپنی برتری کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی برتری کے لیے ہونی چاہیے۔ مسند احمد میں یہ قول موقوف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے۔ حارث بن معاویہ الکندی رحمہ اللہ ایک تابعی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تین چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ایک چیز میرے موضوع کے متعلق ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ مجھے واز و نصیحت کرنے کا کہتے ہیں کہ ہمیں واز کرو، میں کیا کروں؟ اس جناب امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واز کیا کرو، فرمایا ان کی بات مان لو، واز کیا کرو۔ اور ساتھ ہی جو بات انہوں نے بیان فرمائی، فرمایا مجھے ایک بات کا خدشہ ہے کہ واز کے بعد تیرے دل کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ میں ان سے زیادہ اونچا ہوں، میرا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ اور فرمایا یہ بات یاد رکھنا کہ جس قدر تم اپنے آپ کو اپنے سامعین سے اونچا سمجھو گے، اس قدر ہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سامعین کے قدموں کے نیچے تجھے ڈالے گا۔ آج میرے بھائیوں اشتہارات کے اوپر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ القابات لکھے جائیں، میرے یہ القابات لکھے جائیں۔ ایک خطیب صاحب کہنے لگے لوگ مجھے شیخ صاحب شہزادہ اہل حدیث لکھتے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ فرمایا جتنا اپنے آپ کو اونچا بیان کرو گے اس قدر ہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تجھے ان لوگوں کے قدموں کے اندر ڈالے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اخلاص، اللہ کے دین کی بات اللہ کے لیے ہو۔ اور حافظ ابن قیم عالم ربانی شیخ الاسلام ثانی حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یجتمع الاخلاص ومحبت المدح والثناء والطمع فيما عند الناس كما لا يجتمع الماء والنار والذب والحوت۔ فرمایا اخلاص، دل کے اندر اخلاص اگر ہو تو انسان اپنی تعریف پسند نہیں کرتا، جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طمع دل کے اندر نہیں رکھتا۔ اخلاص اور اپنی تعریف کی محبت اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی جناب طمع، یہ فرمایا دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ کما لا یجتمع الماء والنار، جس طرح آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، مچھلی اور سانڈا جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح اخلاص اور یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اخلاص ضروری ہے۔ اور دوسری بات ایک داعی کے لیے، جس طرح شیخ مکرم نے بیان کیا، میں ذرا اس کو کھولنا چاہتا ہوں، تفسیر اس کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ کو اس کی علمی بصیرت ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں باب قائم فرمایا العلم قبل القول والعمل، کسی بھی بات کو بیان کرنے سے پہلے، کسی چیز پر عمل پیدا ہونے سے پہلے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر علم کے بغیر آپ کوئی بات بیان کریں گے، آپ دین کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان کریں گے۔
सुनन दारमी में है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़ियाद बिन जुदैर ताबी से पूछा था, हल तारिफु मा यहदिमुल इस्लाम, क्या आपको पता है कौन सी चीज जो है वो इस्लाम को गिराने वाली है? आपको पता है? काला ला, उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं है। फरमाया जिल्ला तो आलिमिन, आलिम की गलती जो है वो इस्लाम को गिरा देती है। अगर आप बगैर इल्म के कोई बात बयान करेंगे आप नुकसान करेंगे। कोई भी बात बयान करने से पहले उसका इल्म होना, उसको जानना, बसीरत दिली मार्फत को कहते हैं। बसारत आंखों का देखना, बसीरत दिली तौर पर किसी चीज को जानना। अदउ इलल्लाहि अला बसीरा, उसकी बसीरत होनी चाहिए। आप जो बात बयान करें पूरे इल्म के साथ, पूरी समझदारी के साथ बयान करें। और हमारे जो सलफ सालेहीन थे उन्होंने तो एक एक हदीस की खातिर बड़े बड़े लंबे सफर किए। एक एक हदीस की खातिर मुस्तदरक के हाकिम के अंदर सही सनद के साथ है। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, कद नाहस्तुल इहतलाम, मैं अभी बालिग नहीं हुआ था, बलूगत के करीब था। फरमाया मैंने एक अंसारी से कहा कि अल्लाह के पैगंबर के बड़े बड़े सहाबाई कराम मौजूद हैं, आओ चले उनके पास से इल्म हासिल करें, इल्म सीखें। वो अंसारी कहने लगा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, क्या तेरा ये ख्याल है कि लोग तेरे पास इल्म सीखने के लिए आएंगे? कहते उसने जवाब दे दिया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर मुझे पता चलता कि फलां हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के पास है, मैं उसके दरवाजे पर पहुंचता। अगर मुझे पता चलता कि वो घर वाले साहिब हदीस वो आराम फरमा रहे हैं, फरमाया मैं दरवाजे की साइड पे मैं अपनी चादर का तकिया बना लेता और उसी जगह लेट जाता। फरमाया बाज़ दफा आंधी चलती, गिरदो गुबार उठती, मेरे चेहरे पे पड़ती, वो घर वाले, वो साहिबुल बैत, उनको पता चलता, वो तशरीफ लाते और फरमाते, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, आप क्यों आए? आप मुझे पैगाम भेज देते, मैं हाजिर हो जाता। तो मैं कहता अना हक़्क़ु अन आतियका, मेरा हक बनता था कि मैं आपके पास आता, जरूरत मुझे थी। फरमाया मैंने इस तरह इल्म हासिल किया। फिर एक वक्त आ गया कि लोग मेरे पास दूर दराज से इल्म हासिल करने के लिए आ गए। अल्लाह ने मुझे वो मुकाम अता कर दिया। एक एक हदीस के लिए सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इमाम बुखारी ने सहीह बुखारी में जिक्र किया, तफसीली रिवायत मुजमल कबीर तबरानी में है। फरमाते मुझे एक हदीस का पता चला, एक हदीस मैंने सुनी और वो साहिब हदीस उस वक्त मिस्र में थे। मैंने ऊंट खरीदा, उस पर पलान कसा, मिस्र का सफर तय किया, मिस्र पहुंचा, उस साहिब हदीस के दरवाजे पर दस्तक दी, खादिम बाहर आया, मेरे चेहरे पे नजर दुड़ाई, वापस चला गया। आप जाके सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उनैस सहाबी थे, उनको कहने लगा दरवाजे पे एक अराबी आया है, उन्होंने फरमाया नाम पूछो। तो मैंने कहा मेरा नाम जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ लाए, फरमाया हम बगलगीर हुए। मैंने कहा ए अब्दुल्लाह इब्न उनैस, एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने आपके वास्ते से सुनी थी, तो मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश थी कि मैं बिन मुशाफा आपके साथ मुलाकात करूं और आपसे वो हदीस सुनूं। मैं वो हदीस सुनने के लिए आया हूं। फरमाया उन्होंने वो हदीस सुनाई। जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो हदीस के सास के मसला के मुतल्लिक थी। यानी एक हदीस के लिए जनाब सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र का सफर किया। आज हमारे पास तो इतना भी वक्त नहीं होता, किताब भी हमारे पास होती है,
کہ کتاب کھول کر حدیث چیک کر لیں. بعض دفعہ میں نے جو ہمارے خطباء کرام ہیں ان کو سنا، صحیح بخاری کی حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ الفاظ ہی موجود نہیں ہوتے، اپنی طرف سے بڑا اضافہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو نہیں دیکھا ہوتا. بعض دفعہ سننے پر اتفاق کر لیتے، کتاب کی مراجعت نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں، العلم قبل القول والعمل. اور ہمارے جو سلف صالحین تھے بڑا مطالعہ کرتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا سورہ النور کی تفسیر لکھتے ہوئے، ربما تلات علی الآیت الواحدہ نحو مئات تفسیر. فرمایا بعض اوقات میں ایک آیت کی تفسیر چیک کرنے کے لیے 100 تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں، 100 تفاسیر کا. اور عبد الرحمن بن علی المعروف ابن الجوزی رحمہ اللہ جو اپنے دور کے بڑے باعث تھے، انہوں نے فرمایا کہ انی قد طالعت، فرمایا لوگوں کہ میں نے 20,000 جلدوں کا مطالعہ کیا ہے، 20,000 جلدوں کا. اور فرمایا ابھی تک حسرت باقی ہے، کاش اللہ مجھے عمر نو عطا فرما دے، میں اس قابل ہو جاؤں کہ ہر کتاب سے اللہ مجھے استفادے کی توفیق دے. یہ حالت تھی ان کی. بڑے بڑے واقعات ہیں میرے سامنے، لیکن ٹائم جو مجھے دیا گیا ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے. میرے بھائیوں، مطالعہ کی عادت ڈالیں، سنی سنائی باتوں میں اکتفا نہ کریں. صاحب مطالعہ عالم جو ہے وہی اسلام کا سرمایہ ہے. صاحب مطالعہ خطیب اسلام کا سرمایہ ہے. اور شورش کشمیری مرحوم نے اسی لیے کہا تھا نا، انہوں نے کہا کتاب سے بہتر مخلص دوست کوئی نہیں ہے. سب سے بہتر مخلص دوست جو ہے وہ کتاب دوستی اختیار کریں. اور ایک خطیب کے پاس جو مسجدوں کے اندر امامت کتابت کی ذمہ داری ہے، بڑا ٹائم ہوتا ہے مطالعہ کا. صبح کی نماز کے بعد کتنا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس؟ زور تک بڑا مطالعہ کا ٹائم. اور پھر میرے بھائیوں، یہ ممبر، یہ اسٹیج آپ کے پاس امانت ہے. اس امانت کا حق یہ ہے کہ آپ جو بات بھی بیان کریں، مطالعہ کے بعد بیان کریں، پوری علم و بصیرت کے ساتھ اس کو بیان کریں جو بات آپ بیان کرنا چاہتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے اسٹیج پہ جھوٹ کی مذمت پر تقریر ہوتی ہے، اور جھوٹ کی مذمت بیان کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک واقعہ بڑی دفعہ ہم نے سنا. ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، چوری بھی کرنا چاہتا ہوں، زنا بھی کرنا چاہتا ہوں، شراب نوشی بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا سب کچھ کرو، جھوٹ چھوڑ دو. یہ اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. تو اس لیے جو بات بھی بیان کریں علم و بصیرت کے ساتھ بیان کریں. اور آخری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ دوسروں کے لیے عالم نہ بنے، صرف دوسروں کے لیے، اپنے لیے بھی بنے. حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ، ان کا قول ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، العلماء ثلاثۃ، فرمایا علماء 3 طرح کے ہیں. عالم لنفسہ ولغیرہ، اپنے لیے بھی عالم ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے. اس کا علم اس کے لیے بھی مفید، دوسروں کے لیے بھی مفید. اور فرمایا عالم لنفسہ لا لغیرہ، اپنے لیے تو ہے، دوسروں کو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا عالم لا لنفسہ لا لغیرہ، نہ اپنے لیے عالم ہے نہ دوسروں کے لیے عالم ہے. یہ سب سے تباہ اور بدبخت انسان ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں خیر کا داعی بنائے، اللہ ہمارے جذبوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، اللہ ہماری دعوت کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، اللہ ہمیں علمی بصیرت عطا فرما دے. میرے بھائیوں، دین کا فہم، دین کی سمجھ جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا